پوچھوں گا کہ سر کا نام ہے صاحبزادہ کاشف محمود، لیکن حضرت کا نام ہے واصف علی واصف، تو سر نے جو ہے نا وہ حضرت کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ ہاں نہیں جوڑا، بلکہ میرا جو پہلا نام تھا نا وہ تھا کاشف ندیم۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جب اسکول جانا تھا نا تو پھر آپ نے میرا نام کاشف محمود کیا، بچوں سے ایسے پوچھنا، کڑکتے کڑکتے سے نوٹ نکالے، آدھے نکالے، پھر واپس رکھ دیے، اور پھر مجھے پرس دے دیا، ٹھیک یہ رکھ لو۔ اچھا وہ پرس انہیں مجھے دے دیا، میں رکھ لیا، تو مجھے خواب میں ہی فیل ہو گیا کہ آپ کا پرس میرے پاس آ گیا، گھبرانا نہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلے حل ہو گئے۔ تو میں نے وہ صبح جب میں اٹھا نا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ کیسا چپ۔ مادہ پرستی عام ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ مٹیریلسٹک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا جلدی سے میرے پاس آسائشیں آ جائیں، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، سارا کچھ۔ اس جو دور ہے سر، اس طرح کا جو خرافاتی ہم کہہ سکتے ہیں اس دور میں، ایسے میں سر یہ جو ہماری روحانیت ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ سر یہ تھوڑی سی irrelevant ہو گئی ہے؟ دیکھیں ہر بندے کو روحانیت پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پیار سے کاشی کہتی ہے، کہتے کاشی گل دس، میں کہ جی پوچھو، کہتے تیرے ابو کو ایسا کی سی کہ اینی دنیا آندی سی انہوں نے کو، تو میں کہا جی آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہ نہیں میں نہیں پتا چلے۔ میں کہ جی بس پھر اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی تھا نا آدھا آپ کا ہے، یہ وہ آکاش بیل نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کا فارمولہ نہیں ہے کہ ہر بڑے درخت کے نیچے اگنے والے پودے جو ہے نا وہ بونے ہوتے ہیں۔ یہ درویش کے درخت اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں اوپر سے آتی ہیں، یہ اپنے ساتھ جڑنے والے نئے درخت بنا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ان کے پودے نیچے سے نہیں نکلتے، صحیح بات، جنہوں نے چھوٹا رہنا ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ والوں کو ان کے لیول سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کا فراق ملی یا شادی ہو گئی؟ نہیں میرے فراق ملا مجھے، شادی کہیں اور ہوگی۔ اچھا ٹھیک 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 سر، وہ بیک ٹو دا ٹاپک ہم تو دیکھیں اب کہ پیچھے دیکھو کی ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا گاڑی آ رہی ہے، اگر پیچھے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے نا آگے لازمی ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ہاں جی بالکل، اور اگر آگے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے تو پیچھے سے بھی کوئی چیز ہٹ کر مار سکتی ہے۔ سکتی ہے، صحیح بات ہے۔ اس لیے اتنا دیکھو کہ اس سے سیکھو کیا گزرا زندگی میں، لیکن اتنا نہ اس میں رہ جاؤ کہ آگے کا سفر تمہارا بند ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں اچھے رہنا بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ دوستو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا خواب تھا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ایک نشست کریں۔ بس ایک نام جو ہے نا وہ ان کا میں لینا چاہوں گا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے فرزند صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت سر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمیں سر۔ جزاک اللہ خیر سے۔ ایک بات جو جب آپ کا نام ہمارے جہاں پہ بھی ہم نے سنا تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں ضرور جو ہے نا سر سے ایک بات پوچھوں گا کہ سر کا نام ہے صاحبزادہ کاشف محمود، لیکن حضرت کا نام ہے واصف علی واصف، تو سر نے جو ہے نا وہ حضرت کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ ہاں نہیں جوڑا، بلکہ میرا جو پہلا نام تھا نا وہ تھا کاشف ندیم۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جب اسکول جانا تھا نا تو پھر آپ نے میرا نام کاشف محمود کیا، کاشف واصف نہیں کیا۔ اچھا 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 اچھا۔ تو جب نام ان کا دیا ہوا ہے تو پھر اب نام کے ساتھ واصف ویسے بھی لکھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح صحیح صحیح۔ لیکن سرکار نے بیٹیوں کے نام کے ساتھ جو ہے نا واصف لکھا تھا، اچھا 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 بیٹے کے نام کے ساتھ واصف نہیں لکھا تھا۔ اچھا ہاں بیٹیوں کے نام ہیں آپ کے سعدیہ واصف، نادیہ واصف، قدسیہ واصف، جی 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 جی۔ تو لیکن میرا نام ہے کاشف محمود۔ تو لیکن نام کے ساتھ نام ہونا بھی بڑا ایک ہو جاتا ہے، ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے، تو شاید وہ میری نالائکی کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے وہ مارجن دیا ہوا ہے اس کے لیے۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن بہرحال آپ کا دیا ہوا نام ہے تو بس وہی نام کافی ہے۔
اچھا کبھی ایسا تجسس نہیں ہوا کہ حضرت سے پوچھیں، کیونکہ صاحب ذرا اپنے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا بھی کہ آپ کی جو عمر تھی میرے خیال میں 21 سال تھی جی جب حضرت کا وصال ہوا، جی تو 21 سال میں تو شعوری طور پہ انسان جو ہے نا اس کی جی ساری، کافی تو چیزیں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ حضرت سے پوچھیں کہ مجھے تو آپ کا نام لگانا ہے اپنے نام کے ساتھ؟ نہیں، وہ کوئی ایسی ہماری کبھی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. ہوں، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، تو ہم سارے ہی ان کے ہیں. کیا بات ہے سر. نام ہی نام ہے، آگے پیچھے نام ہے آپ کا، ہر طرف نام ہے. آپ ویسے انہیں کے نام کے سہارے زندہ ہیں ہم لوگ، تو ٹھیک ٹھیک کہنا چاہیے. تو دیکھ لیں آپ نے بھی آگے یہی کہا ہے بھائی صاحب کے بیٹے، تو بس کافی ہے. ٹھیک سر. میں باقی کام بولنا چاہیے میرے حساب میں، ٹھیک ٹھیک سر، نام سے زیادہ نام سے زیادہ کام کام بھی بولنا چاہیے آپ کا. ٹھیک سر. اچھا سر، جتنا بھی آپ کا تعارف ہوا ہے، جتنا بھی ہم نے پلیٹ فارم پہ دیکھا، آپ کا تعارف ہوتا ہے فرزند واصف علی واصف صاحب. ہم جو ہے نا آج کاشف صاحب کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ کاشف صاحب بیسکلی ہیں کیا، ان کا تعارف کیا ہے، ایجوکیشن ہو گیا اور باقی چیزیں، کاشف صاحب کی زبانی. کاشف صاحب سے پوچھ لیں، نام ان کا کاشف محمود ہے. تعلیم MBA کیا ہوا میں نے. ٹھیک ٹھیک. کچھ عرصہ بینک میں جاب بھی کی ہے. صحیح صحیح. لیکن جاب اور میں اکٹھے نہیں چل سکے، دونوں کو پرابلم تھی ایک اچھا دوسرے اچھا، سے. تو کس نے چھوڑا، جاب نے چھوڑا یا کاشف صاحب نے؟ ہم دونوں ایک دوسرے متفق نہیں تھے، فیصلہ وہ چھوڑ دیا جائے. اچھا اچھا. تو لیکن اس کے بعد سے پھر کوئی کاروباری مصروفیات رکھی، کئی نسل کے کاروبار کیے میں نے. لیکن سارے کاروبار کے ساتھ ایک جو میرا شوق تھا نا سرکار کی کتب کا، اور وہ ذمہ داری تھی میرے اوپر ایک قسم کی. ٹھیک ٹھیک. تو وہ کاشف پبلیکیشنز جو ادارہ ہے، وہ سرکار نے میری پیدائش کے بعد ہی بنا دیا تھا. صحیح 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 صحیح. یعنی کہ آپ کی پہلی کتاب 78 میں اگر آئی ہے نا، تو وہ کاشف پبلیکیشن سے آئی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو کاشف پبلیکیشن کو میں نے ساتھ الائیو رکھا ہے. صحیح صحیح صحیح. کتابیں اس پہ آتی رہی ہیں ماشاءاللہ، کام ہوتا رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے. تو اب باقی کاروباری مصروفیات، یہ ذمہ داری رہی کاشف پبلیکیشن میری، یہ میرا شوق رہا ہے، ابھی بھی ہے. اور روزگار کے لیے میں کچھ اور کرتا ہوں. میں موبائل کمپنی کے ٹاورز کا کام کرتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. میں نے بے بہا کام کیے، بے بہا کاروبار کیے. صحیح صحیح. تو اب گھر بیٹھا بس میں. صحیح، آپ گھر بیٹھے ہیں. تو سر یہ MBA کون سی یونیورسٹی سے کیا آپ نے؟ میں نے پاک ایمس سے کیا تھا جی، اور میرا شعبہ مارکیٹنگ کا تھا، مارکیٹنگ اسپیشلائز میں نے کیا. اچھا اچھا. آج کل جس چیز کا دور ہے وہ آپ نے کیا، مارکیٹنگ کا دور ہے سر. مارکیٹنگ کا دور ہے، ہم سارے فارمولے فیل کر کے بیٹھے گئے. اور کیا. دیکھیں یہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے نا ہمیں، بعض کا زندگی سے بالکل اور درس دیتی ہے آ کے. بالکل صحیح بات. جب میں MBA کر رہا تھا تو مجھے لگتا تھا یہاں سے نکلنا ہے تو بس اس کے بعد تو جناب کسی ملٹی نیشنل فرم میں سیدھا GM ہی لگ رہا ہے. دنیا پاڑ دینی ہے. ہاں بس یہ تباہی پھیرنی تھی آپ کو نکل کے. وہ پتہ چلتا جی پہلی نوکری 6,000 روپے کی لگی ہے، تو امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ یار ہم نے تو سوچا کچھ اور تھا، یہ کیا نکل آئے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے سر. پھر اللہ نے کئی دفعہ میں نے ایسے دیکھا کہ پڑھائی کچھ اور ہے، نصیب کچھ اور ہے. پڑھا میں نے کچھ اور ہے، روزگار میرا کہیں اور سے آ رہا ہے. صحیح بات ہے سر. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، میں نے بے بہا دنیا میں دیکھا ہے کہ ان کی پڑھائی کچھ اور ہے. تو جو میں نے مارکیٹنگ کی تو میں کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا، لیکن میں نے ایک بڑی اس میں سے سہولت محسوس کی کہ MBA نے مجھے تھوڑا سا جو تھا نا بولنے کی شائنس جو تھی وہ میری اس نے ختم کی. کیونکہ میں نے وہ یونیورسٹی میں استاد بیٹھے ہوتے تھے سارے، ہماری جو اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی تھی وہ بھی بیٹھی ہوتی تھی، کلاس فیلو سارے بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ نے ایک ٹاپک کو کنونس کرنا ہے سب کے سامنے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں. ہماری نا ایک ٹیچر تھی، وہ آج کل PTI کی بڑی مشہور ورکر بھی ہیں، اندلیب عباس ان کا نام. جی 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 جی. وہ ہمیں نا مینجمنٹ پڑھایا کرتی تھی. اچھا. تو ان کے مجھے اس وقت کے تھاٹس نا بڑے اچھے لگتے تھے. وہ ایک باہر کا ہے، بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے، فرینکلن کووے، وہ اس کی تنظیم کو یہاں پہ ہیڈ کیا کرتی تھی. اچھا 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 اچھا. تو وہ کہتی تھی کہ برا تھاٹ ہے یا اچھا تھاٹ ہے یہ بعد میں فیصلہ ہوگا، تھاٹ ہونا چاہیے. تھاٹ تو ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. تو وہ ہمارے نا برین کو ذرا تھوڑا سا
اس بات نے مجھے پہلی دفعہ رگڑا کہ یار بات ٹھیک ہے ان کی، کہ واقعی تھاٹ تو پہلے ہونا چاہیے، اچھا برا تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا رہے گا، لیکن سوچنے کا عمل زندگی میں ہونا چاہیے. صحیح صحیح. تو ایم بی اے نے یہ اچھا ایک کام کیا میرے ساتھ کہ، اور پھر جو چیزیں میں نے زندگی میں سرکار والد صاحب سے ان انٹینشنلی سیکھی، صحیح. مطلب یہ نہیں کہ میں کاپی پین پکڑ کے بیٹھا اور میں نے یہ سیکھنا ان کی صحبت میں، ان کی صحبت میں انہوں نے ایسا ہی بنا دیا. تو پھر ساتھ میں کتابیں تیار کرنے کا شوق، ساتھ میں پھر ان کی ویڈیو چینلز بنانے کا شوق، ان کے کام پہ کام کرنے کا شوق، سوشل میڈیا چلانے کا شوق، چھوٹی چھوٹی پوسٹیں نکالنے کا شوق. تو وہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو گئی. تو آہستہ آہستہ پھر وہ لوگوں کا بھی ملنا جلنا شروع ہو گیا. پھر اب کتنی دنیا سے بیٹے بیٹیاں ہیں جو مجھ سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں، فون پر رابطہ کرتے ہیں، دکھی لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سرکار صاحب کی بات جو ہے نا وہ تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ. تو یہ اچھا ہو گیا جی کام میرا. ٹھیک ٹھیک. تو سر جو ایک بات آپ نے کہی تھی کہ حضرت صاحب نے ایک دفعہ فون آیا تو حضرت صاحب نے جو ہے نا فون اٹھا لیا. آپ نے جب آیا تو جب آپ آئے تو آپ سے پوچھا کہ کون تھا، تو آپ نے وہ ایک واقعہ آپ نے سنایا تو آپ نے کہا جی، مطلب کوئی بات کر دی تو حضرت صاحب نے کہا کہ جی اس کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹے سے بات کرنے ہیں باپ سے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بعد میں آپ کو یونیورسٹی جائیں گے تو آپ کو مواقع ملیں گے اینڈ یو ول سٹ ود دا. جی ہاں جی ہاں. تو بعد میں پھر یہ ساری چیزیں مطلب ہوئی اس طرح کی؟ جی ہوئی بالکل ہوئی. آپ نے جو کچھ کہا وہ ویسے ہی ہوا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن جب یونیورسٹی کا دور آیا نا تو اس وقت آپ کی طبیعت بہت علیل تھی. مطلب یوں سمجھے کہ میں ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں تھا تو آپ کا وصال ہو گیا تھا. ٹھیک ٹھیک. یہ 90s کی بات ہے. 93 کی 93 میں ان کی جی وصال 93 جنوری کو آپ کا وصال ہوا تھا. تو میں ابھی سیکنڈ سیمسٹر میں داخل ہوا تھا ابھی. تو وصال کے بعد پھر ظاہر میں نے اپنا ایم بی اے مکمل کیا، اپنا کیا، بہنوں کو کروایا. میں نے 2 بہنوں کو میں نے ایم بی اے کروایا. تیسری بہن نے کرنا نہیں چاہا ورنہ میں نے اس کو بھی کروا دینا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو الحمدللہ وہ جو کچھ آپ نے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے آپ کے فیلوز ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، لڑکے بھی ہوں گی، گھر بھی آئیں گے، ہماری گروپ ڈسکشنز ہوتی تھی، بڑے معاملات ہوتے تھے، وہ سارا کچھ ہوا. اور وہی کچھ ہوا کہ یہ چوری نہیں ہے، یہ سب اب صاف طریقے سے ہو رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. فون تو چوری کا تھا نا وہ والا، چھپ چھپ کے بات کرنا. بالکل بالکل بتایا آپ نے اس میں. ٹھیک ٹھیک. تو سر جب ایک بات جو ہے نا یہیں سے حضرت صاحب کا وصال ہوا تو آپ انسان کی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے جب اتنی بڑی شخصیت کا، تو وہ فیز کیسے آپ نے اس میں نکالا؟ بہت ڈیفیکلٹ فیز تھا جی میرے لیے، سچی بات بتاؤں. میں جب سرکار کا وصال ہوا نا تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ میں کتنا کیموفلاج تھا. ایسے جیسے پھول کی پتیوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا کوئی، میں ایسے تھا. صحیح صحیح. کوئی نہ مجھے دھوپ کا فکر تھی، نہ مجھے چھاؤں کا ڈر تھا، نہ مجھے سردی تھی، نہ کوئی گرمی تھی حالات کی. تو میں بڑا سکھی تھا سرکار کے دور میں. اور جو سب سے ایک جو بڑا مجھے سب سے بڑا ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی نا کہ ڈیسیژن کیسے کرتے ہیں لائف میں. اب میں گھر کا بڑا بن گیا ہوں تو مجھے ڈیسیژنز لینے ہوتے تھے. تو میں ڈیسیژنز لینے میں بہت ڈرتا تھا. صحیح صحیح. کہ اتنی بڑی ذمہ داری. صحیح بات ہے. سرکار والد صاحب کے دور میں تو مجھے بڑی آسانی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہوتا جا کے پوچھ لینا ہے. آپ نے کہہ دیا کر لو تو کر لیا، نہ کہہ دیا تو نہیں کیا. نہیں کرنا. صحیح بات ہے. کتنی آپ کو راحت ملتی ہے زندگی میں کہ بڑا ڈیسیژن کوئی آپ نے لینا ہو تو آپ کے پاس کوئی اگر بندہ ہو ماں باپ کی شکل میں، استاد گرو کی شکل میں، تو وہ آپ کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا کر لو. لو طاقت مل جاتی ہے اتنی زبردست کہ کہہ دیا انہوں نے تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. وہاں پہ مجھے بڑا سخت وہ ایک فزیکل پریزنس کی جو تھی نا ضرورت پڑی. لیکن الحمدللہ وہ بھی سرکار والد صاحب نے کبھی خواب میں آ کے، خیال میں آ کے، کسی بات میں آ کے کچھ نہ کچھ مدد میری کرتے رہتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو بس چل رہا نظام الحمدللہ. پیسوں کے معاملات کوئی بھی نہیں تھے گھر میں، بالکل خالی تھا سارا کچھ. بلکہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ قائد صاحب پڑھائی مکمل کرنی ہے یا نوکری کرنی ہے، کیا کرنا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ کوئی لگی بندی کہیں سے انکم نہیں تھی ہمارے، کوئی نہ پلازے کھڑے ہوئے تھے، نہ کوئی زمینیں تھی ہماری جہاں سے انکم آنی تھی.
تو درویش کے گھر میں انکم کا کیا کام تھا؟ صحیح بات ہے نا جی. صحیح صحیح. اور نہ کوئی اس وقت ویسے کوئی شخصیت آ کے میرے ساتھ کھڑی ہوئی کہ جی ہم آپ کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں یا کچھ ایسے. میں بہت سا پریشان تھا اس کے اوپر کہ میں کیا کروں. میں آپ کو یہاں پہ نا ایک اپنا چھوٹا سا خواب سناتا ہوں. ضرور ضرور ہے. یہ میرا بڑا فیتھ ہے اس خوابوں کے اوپر نا. صحیح صحیح. لوگوں کا نہیں ہوتا ہوگا لیکن مجھے کچھ ایسی باتیں ملتی ہے کہ جس سے میرا فیتھ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اسپیشلی جس خواب میں کوئی بڑی شخصیت آئے نا, جیسے میں تو کہوں گا میری سرکار ویسا جب تشریف لاتے ہیں میرے لیے وہ خواب نہیں رہتا, وہ ایک ملاقات ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اور ہوا بھی ایسے کہ میں پیسوں کے معاملات میں بڑا سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ کیا کروں, کیسے کرنا ہے اس کو. نہ کاروبار کا تجربہ, نہ کبھی زندگی میں نوکری کی تھی میں نے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس رات ویسا خواب میں تشریف لائے میرے, اور وہ انہوں نے پرس نکالا اپنا, اور پرس میں سے ایسے کچھ نہ کڑکتے کڑکتے سے نوٹ نکالے, آدھے نکالے پھر واپس رکھ دیے, اور پھر مجھے پرس دے دیا. ٹھیک یہ رکھ لو. اچھا وہ پرس انہوں نے مجھے دے دیا, میں رکھ لیا. تو مجھے خواب میں ہی فیل ہو گیا کہ آپ کا پرس میرے پاس آ گیا, گھبرانا نہیں, مسئلہ حل ہو گیا. مسئلے حل ہو گئے. تو میں نے وہ صبح جب میں اٹھا نا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ کیسا صاحب چپ کر کے اپنا MBA مکمل کرو, بہنوں کے کرو, حل ہو جائے گا مسئلہ کوئی, سرکار نے کہہ دیا. تو فزیکلی تو حل نہیں ہوا تھا. صحیح 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 صحیح. میرے دھیان خیال میں حل ہوا تھا نا جی. ہاں جی ہاں جی. تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے ایک بڑے قریبی جاننے والے تھے, وہ شیخ منظور الہی صاحب, انہوں نے سرکار کی جو تقریب رونمائی تھی کتاب کی کرن کرن سورج کی 86-87 میں ہوئی تھی, وہ اس کی صدارت فرمائی تھی شیخ منظور الہی صاحب نے. تو وہ کوئی گورنمنٹ کوئی آگے پیچھے ہوئی تو وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ گئے. صحیح صحیح. شیخ منظور الہی. ہاں ہاں بالکل. اچھا اب ہمارے سارے حلقے کو پتا تھا کہ شیخ منظور الہی صاحب کے تقریب میں انہوں نے کی ہے, تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں, کسی وقت کو بیٹھتے ہیں ان کے پاس. تو ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ کب جائیں, کچھ 10-15-20 دن گزر گئے اس بات میں. تو 20 دن کے بعد نا وہ ایک شام کو دروازے پہ بیل ہوئی, میں گیا تو ایک سرکاری گاڑی آئی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں PA ٹو چیف منسٹر, اور انہوں نے بھیجا. بسم اللہ, آئے بیٹھے. وہ آئے تو فائلیں شائلیں کوئی سرکاری تھی ان کے پاس, فائل کھولی تو اس میں سے ایک انہوں نے چیک نکالا. انہوں نے کہا جی یہ ہے 1 لاکھ روپے کا چیک, یہ اماں جی کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بھیجا. صحیح صحیح. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی MBA کی فیس اور کتابوں کے پیسے چیف منسٹر صاحب دیں گے جب تک آپ کا MBA مکمل ہے. کیا بات ہے. آ گیا نا پرس میرے پاس. ہاں جی بالکل. تو یہ میرا فیتھ اس طرح سے ڈیولپ ہوا. صحیح 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 صحیح. یہ نہیں اس کے بعد کہ جی مجھے زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. نشیب و فراز زندگی کے میں نے مکمل دیکھے ہیں. کبھی لینڈ کروزر پہ پھرا ہوں تو کبھی سائیکل پہ. صحیح 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 صحیح. ایسے کہ گاڑی ایک بھی نہیں ہے گھر میں, تو رکشے پہ جانا ہے تو رکشے پہ آنا ہے. ایسے بھی میرے معاملات رہے. ٹھیک. لیکن مجھے سکون رہا ہے الحمدللہ. میں گردش حالات سے کبھی گھبرایا نہیں ہے. صحیح ٹھیک. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کچھ لوگ, اگر مجھے اس سے گزار رہے ہیں نا, اس وقت سے گزار رہے ہیں, تو اس میں گزارنے میں بھی کوئی میرے لیے بات ہوتی ہے. اگر میں مشکل حالات سے گزرا ہوں تو یہ مشکل حالات مجھے گرو کر رہے ہیں. تو میری طبیعت پہ ان کا کوئی وہ ڈپریشن والے نہیں میرے اوپر حالات ہوتے تھے زیادہ کہ میں گھبرا گیا ہوں. بہت کم ہوتا ہے میں گھبراؤں, اب نہیں گھبراتا میں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اسد صاحب خوشاب میں ہم سب جانتے ہیں, خوشاب میں پیدا ہوئے, لاہور آ گئے. آپ کی پیدائش لاہور میں ہوئی؟ جی لاہور میں. تو والدہ صاحبہ کا حضرت صاحب کے پاس ہیں یا والد صاحب کے؟ الحمدللہ ہیں جی, حیات ہیں. حیات ہے جی بالکل. چلو جی اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی. آمین آمین جی, بڑا ان کی برکت ہے, ان کا سایہ ہے جی. آج بھی اگر ڈانٹ پڑتی ہے مجھے ان سے تو کوئی ہے ڈانٹنے والا. یہ دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. ہاں شکر ہے جی. تو میں تو ان کی نا طبیعت کا وہ میٹر لگایا ہوا ہے کہ جن دنوں ڈانٹ پڑتی ہے نا مجھے, تو
میں کہتا ہوں طبیعت ٹھیک ہے. صحیح ہے, کیا بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلو جی, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مائیں سلامت رکھے. اچھا کاشف صاحب, آپ جو ہے نا اکثر بات کرتے ہیں, آپ سے سوال بھی ہوتے ہیں تصوف کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں. میرے جیسا جو ہے نا آپ نے اکثر جواب بھی دیے ہوں گے, لیکن بڑے عالم لوگوں اور بڑے فاضل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیے ہوں گے. میں ایک بہت ہی چھوٹا سا جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, کامل ہوں. میرے جیسے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھے ہوئے ہیں, ان کے نزدیک سر کیا ہے تصوف, کیا ہے روحانیت, مسٹیسزم؟ یہ سوال ہم نے علی عباس صاحب سے بھی پوچھا تھا. دیکھیں ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے. ہم نے کیسے سمر راجہ صاحب سے بارے میں بھی پوچھا تھا. جی. تو کاشف صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ تصوف, روحانیت کیا چیز ہے؟ کوئی یہ اسلام سے جدا نہیں ہے. اس کی تعریف میں آپ کو بتا دوں. صحیح صحیح. تصوف کبھی جنگلوں میں ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے, اب شہروں میں آ گیا. شہروں میں آ گیا. شہروں میں آ گیا کیونکہ یہ پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ شریعت کو محبت سے گزارنے کا نام طریقت ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ شریعت تو سارے کر رہے ہیں, نماز سارے ہی پڑھ رہے ہیں. بالکل. وہ بلکہ ایک مثال بڑی مزاح دیتے تھے کہ آپ نیا جوتا پہن کے چلے جاؤ نا جمعہ پڑھنے, تو واپسی پہ ہو سکتا ہے جوتا کہیں اور روٹیشن میں چلا جائے. آپ یہ ننگے پاؤں آ گئے, یا پرانی سی چپل پڑی ہوئی وہ پہن کے آئیں گے, کسی اور کے پاؤں کی زینت بن جاتی, کسی کو وہ اچھا لگ جاتا ہے وہ لے جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں دیکھو کمال کی بات ہے کہ جس کا جوتا اٹھایا گیا وہ تو نماز پڑھا تھا, جس نے اٹھایا وہ بھی نماز پڑھا ہے نا جی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز دونوں کے اوپر یکساں اثر نہیں ڈال رہی. کوئی ہے جو دل سے پڑھ رہا ہے, کوئی ہے جو ضرورت کی پڑھ رہا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ جو دل سے کام کرنے والے ہیں نا, یہ سارے کام روحانیت کا حصہ ہے. صحیح 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 صحیح. اس لیے جو کام شوق سے کریں نا, کہہ دیں کہ یہ روح کا حصہ بنتی جاتی ہے. روح آپ کا شوق دیکھتی ہے, ضرورتیں نہیں دیکھتی, وہ ٹھیک ٹھیک, مجبوریاں نہیں دیکھتی, وہ شوق دیکھتی ہے آپ کا. صحیح صحیح. اگر آپ کا چلنے کا عمل شوق والا ہے, لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے, آپ کو اس حوالے سے شوق ہے کہ میرا اللہ خوش ہوگا, تو آپ روحانیت پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اگر آپ کا مصرف کچھ اور ہے کہ آپ نے شہرت لینی ہے, نیم فیم گیم پیسہ لینا ہے, تو یہ روحانیت نہیں ہے, نہ یہ تصوف ہے. ٹھیک ہے. یہ بزنس ہے, بزنس کے طریقے سے کریں, بہت اچھا کریں. صحیح 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 صحیح. نہیں بات, لیکن لبادہ نہ اڑے اس کا. بات سمجھ آ رہی ہے سر آپ کی؟ میں جو بالکل بالکل. تو لبادوں میں نہیں چھپا ہوا ہے روحانیت. میں نے تو روحانیت 3 پیس پینٹ کوٹ میں دیکھی ہے. کیا بات ہے یار. سکھا ویسا ایک دور میں دن میں 3 سوٹ بدلا کرتے تھے. صبح کے لیکچر میں اور ہوتا تھا, دوپہر کے لیکچر میں ایک اور پینٹ کوٹ ہوتا تھا, شام کے لیکچر میں ایک اور پینٹ کوٹ ہوتا تھا. فارمل ڈریسنگ. اور جب آپ نے پینٹ کوٹ چھوڑ کے شلوار قمیض بھی رکھا نا, تو بھی آپ ہمیشہ استری شدہ کپڑے پہن کے ڈیسنٹ طریقے سے رہتے تھے. عام دنوں اماں جی بڑی پریشان ہوتی تھی کہ آپ کیا استری والے کپڑے پہن کے سو جاتے ہیں. میں نے استری کیے تھے تو آپ پہن کے سو گئے. یہ تو باہر جانے کے لیے ہوتا ہے, تو آپ گھر میں بھی ایک ڈیلیکیسی کے ساتھ رہتے تھے. کیا بات ہے. تو یہ ڈیلیکیسی کے ساتھ رہنا, صفائی کے ساتھ رہنا, اور ذہن کی صفائی کے ساتھ رہنا, اور لوگوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ بننا, اور لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث بننا, اور صرف اس لیے کہ مالک خوش ہوگا. کیا بات ہے. بس یہ سمجھ لے کہ یہ روحانیت ہے. صحیح صحیح صحیح. باقی سب کتابی باتیں ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پاتھ کیا ہے؟ پاتھ ٹو واک آن, جس پہ چلنا ہے آپ نے. ایک تو کتابی تعریف ہے نا جی, کہ وہ پودا ہے, مرشد ہے, مرشد صفائی کرتا ہے, پودا خوبصورت نظر آنا چاہیے. بالکل. وہ شعر بھی کہتے ہیں نا کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ کہتے ہیں بیوٹی پارلر کو. تو آرائش جمال یعنی کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایک بیوٹی پارلر چاہیے. آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. کیا بات ہے. باغبان کے بغیر صحیح بات, چمن نہیں خوبصورت نہیں نظر آ سکتا. وہ خوبصورتی اس کی وہ جو
ہارٹی کلچر اس کا جو ڈیولپ کرنا ہے وہ باغبان کی وہ طرح۔ باغبان کا کام ہے۔ تو باغبان آپ کا مرشد ہوتا ہے، آپ کا استاد ہوتا ہے اس سفر میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ کہتے تھے آپ کی زندگی میں نا 2 شخصیات ضرور ہونی چاہیے، ایک جس کی آپ نے ہر بات ماننی ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق کے، بھی ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی آپ نے ہر بات ماننی ہے، ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی ہر خطا آپ نے معاف کرنی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب یہ دونوں جو ایلیمنٹس ہیں نا، یہ آپ کے اندر ایک تو انا نہیں پیدا ہونے دیں گے، دوسرا آپ کے اندر معافی کا جذبہ کھلا رکھیں۔ کھلا رکھیں، کیا بات ہے۔ آپ نے ایک بنا لیا کہ اس کی میں نے خطائیں معاف کرنی ہے، تو وہ ایک جو ہے وہ آپ کی خطائیں بھی معاف کرے۔ کیا بات ہے۔ تو ہم نے تو بچ کے گزرنا ہے، خاردار جھاڑیوں کا رستہ ہے، اب دامن بچا بچا کے نکلتے جاؤ، کہیں نہ کہیں پھنس بھی سکتے ہو، صحیح صحیح۔ کہیں انا کے سفر میں پھنس سکتے ہو، کوئی آپ کے اندر حسد کا کیڑا آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ گرو جو ہے نا وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ سر یہ تو آپ نے بڑا بہترین کانسیپٹ بتایا۔ ہمارے نزدیک تو صوفی یا روحانیت وہ ہوتی ہے کہ جی آپ ایک جبہ پہن لیں، لبادہ اوڑھ لیں اور جنگلوں میں چلے جائیں، جو ایک نارمل سا کانسیپٹ ہے۔ آپ نے تو ہمارا جو ہے نا وہ اس تھاٹ کے بارے میں آپ کا یہی ساری چیزیں کیا میں آپ کو بتاؤں، وہ جاتے تھے جنگل میں کہ تنہائی ملے، اب تو شہروں میں بھی بہت تنہائی ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تنہائی کہاں ملتی ہے؟ میلے میں، میلے میں، ہر کوئی مصروف ہے، آپ بیٹھ جائیں تنہا۔ کیا بات ہے۔ یہ تو اب شہر جنگل سے کم نہیں ہے، یہیں پہ مل جائے گی تنہائی آپ کو، کیونکہ ہر کوئی مصروف ہے، صحیح بات ہے۔ اپنے اپنے مشن میں مصروف ہے، حالات زندگانی میں مصروف ہے، کوئی گردش محبت میں مصروف ہے، کوئی باہر جانے کے لیے مصروف ہے، کوئی اندر جانے کے لیے مصروف ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت۔ صحیح بات ہے سر، کسی کو باہر آنا ہے، کسی کو اندر جانا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ سب مصروفیات چل رہی ہیں، آپ تنہا بیٹھے ہوئے، آپ کے تنہائی کے ساتھی بڑے کم رہ گئے، جو دل سے آشنا ہو، دل کی بات سنیں، آپ سے آشنا ہو، آپ کے دکھ درد سے واقف ہوں، آپ کے مزاج سے واقف ہوں، وہی تو ہوتے ہیں آپ کے قدر شناس۔ کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں قدر شناس جے ٹرنا جاندے، گلیاں بچ کیوں رلدا بندہ۔ کیا بات ہے۔ قدر شناس چلے جائیں تو کخ جنہ بندہ ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ کو۔ صحیح بات۔ تو اب وہ دور نہیں ہے کہ جنگل میں جانا ہے، یہی اویلیبل ہے۔ صحیح۔ تو جو ہمارا آج کل کا جو دور ہے سر، یہاں پہ مادہ پرستی عام ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ میٹریلسٹک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا جلدی سے میرے پاس آسائشیں آ جائیں، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، سارا کچھ۔ اس جو دور ہے سر، اس طرح کا جو خرافاتی ہم کہہ سکتے ہیں اس دور میں، ایسے میں سر یہ جو ہماری روحانیت ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ سر یہ تھوڑی سی irrelevant ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کو روحانیت پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، سائنسدان سائنس کا کام کرے نا، صحیح، وہ روحانیت ہے اس کے لیے، اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، لیکن فار دی بینیفٹ آف دا مخلوق اگر یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ سائنسدان بم بھی بناتا ہے۔ سمجھ رہی بات؟ یہ جو ڈرون بنے ہوئے نا، ڈرون جب پہلی دفعہ بنا تھا نا یہ، تو اس کا پرپس پتہ ہے کیا بتایا تھا انہوں نے؟ کہ جناب یہ ساحل پہ کھڑے ہو کے ہم نے اڑایا ہے، اور یہ اتنے کلومیٹر تک سمندر کے اندر ایریل ڈسٹینس پہ جا سکتا ہے، اور اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، کوئی کسی کشتی کا حادثہ ہوا ہو، تو یہ اس کو وہاں پہ جا کے کوئی سپلائی دے سکتا ہے، کوئی وہاں پہ جا کے اس کو کوئی ٹائر پھینک دے گا کہ جی یہ آپ کی مدد آ رہی ہے، اور لوکیشن اس کی پن پوائنٹ کر لائف جیکٹ دے دے گا، ایسی کوئی چیز، اور وہ یہ سگنل بھی بھیج دے گا کہ فلانے کوآرڈینیٹ کے اوپر یہ بندہ یہاں پر موجود ہے۔ صحیح ہے، یہ تھا اس کا مین پرپس۔ ٹھیک ٹھیک۔ ڈرون تے ڈرون جانا ہے تو بم مار کے آ جاتا ہے، ڈرون جانا سے بندے نہیں رہتے ہوتے۔ بندے نہیں رہتے جی۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ پرپس کدھر کا کدھر چلا گیا۔ پرپس انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے بس۔ سرکار بھائی صاحب کا نا بڑا خوبصورت فکر ہے، آپ نے کہا کہ عبادت اللہ کی، محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی، خدا کی، یہ مکمل نسخہ کیمیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ 3 کام زندگی میں
برابر رکھے بس، ہوں 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 باقی آپ اپنا کام کریں. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہاں جی، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ کر گیا. دو بھیا، ٹھیک سر. ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ کو تو عبادت کے لیے بے بہا فرشتے، ہاں جی، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. جنود السماوات والارض، اس کے پاس عبادت کرنے والی ہر کیا بات، چیز اس کے پاس. بالکل. تو اب وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، وہ کدھر گیا درمیان ہوں میں سے؟ ہوں ہوں یعنی کہ یہ نمازیں، روزے، زکاتیں، ساری چیزیں یہ آپ کو ہی اچھا انسان بنانے کے لیے. ہوں. آپ اچھے ہیں آپ چلیں، بالکل چلیں، یہی روحانیت ہے. ٹھیک ٹھیک. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے نصیب میں کوئی بہت بڑا نام ہی بننا ہوتا ہے. ہوں کئی ایسے بزرگ ہیں جو روحانی طور پہ بڑے تگڑے ہیں، ہوں. اناؤنسڈ نہیں ہے. ٹھیک 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 سے. نام بتانا چاہیں گے سر؟ نام ہی تو ان کے خفیہ ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے، کیا بات ہے سر. لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ یہاں پر نام دینا مالک کا کام، کس کو مشہور کرنا ہے مالک کا کام. اسی کے پاس ہے عزت ذلت، اسی کے پاس ہے بیماری شفا، اسی کے پاس ہے زندگی موت، صحیح بات. سب اسی کے پاس ہے. تو آپ کہتے تھے کہ وہ جتنی محنت تم رزق ڈھونڈنے میں لگاتے ہو، اس سے کم محنت میں رازق مل جاتا ہے. کیا بات ہے. اور ڈائریکٹ کرو نا رابطہ ہاں اس جی، سے. ڈائریکٹ رابطہ کرو. صحیح بات ہے. تو ڈائریکٹ رابطہ ہم نے مائنس کیا ہوا ہے. ہم نے یہاں کے چھوٹے چھوٹے خدا ڈھونڈنے شروع کر دیے. شرک تو یہ ہے اصل میں صحیح بات ہے. کہ جہاں پر ہم نے زندگی میں رب کو ماننا تھا، وہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو ماننا شروع کر دیا. بالکل. اب باس ہے وہ زبردست ہوتا ہے، باس نوکری سے نکال لیتے ہاں 10 یار، ہے نا جی. ہاں جی، اب بالکل. اس کے لیے آپ جھوٹ بھی بولیں گے، سب کچھ کریں گے سر. سب کچھ کریں، رزلٹ کیا نکلے گا؟ باس پھر بھی نکال دے. پھر بھی نکالتے ہیں. رزق کا مالک تو وہ نہیں ہے نا. نہیں ہے نا. صحیح بات. وہ ایک بچہ آیا کہتے جو میری نوکری ختم ہو گئی ہے. تو میں نے کہا دیکھو رزق بدل سکتا ہے، رازق نہیں بدلتا. رازق نہیں ہے. کیا بات ہے. رازق وہی ہے. رازق وہی ہے. تو ہو سکتا ہے تمہارے ادھر رزق ختم ہو گیا، دوسری جگہ ڈھونڈو، ٹرائی کرو، ادھر مل جائے گا. اس نے وعدہ کیا ہے وہ دے گا، سب کو روٹی دے گا. بالکل. وہ پتھر کے بیچ میں کیڑے کو کھانا کھلا دیتا ہے جا کے. صحیح بات ہے. پتھر توڑے، بیچ میں کیڑا نکل کیا گیا. بات. 10 یار اللہ کیسا ہے اس کا دل. کیا بات ہے سر. روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اگر بندہ اس سوچ کے ساتھ جائے تو کیا کمال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت، اور بڑی مدت سے چلا رہا ہے، بہت اچھا چلا رہا ہے. بیچ میں نہ لانگڑیاں دینے کی کوشش نہ کرے. ہاں درمیان میں اس کو مشورے بھی نہ دے. صحیح بات ہے. ہم لوگ مشورے، یقین کریں ہم لوگ مشورے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. صحیح بات ہے سر. ہم مشورے دیتے یا اللہ ایسے کر دے تو ایسے ہو جائے گا، تو میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. صحیح بات. ہماری دعائیں جو ہے نا پوری ہم پلاننگ اللہ کو سمجھاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ یہ لاٹری لی ہے، نکل آئے گی، گڈی خریدا گا، زندگی سکھ آ جائے گا. تو اسے سکھ ڈائریکٹ مانگ لو یار. ہاں جی، صحیح ہے بات. نا. یہاں پورا اس کو پلان بنا کے یا اللہ یہ کر دے، ایسے ہو جائے گا، ہم ایسے کر لیں گے. تو یہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. سب آرڈینیٹ سمجھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم مشورے دیتے ہیں نا اللہ کو کہ یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے. اللہ بھی کہتا ہے کہ مانگ لو، چلو مانگتے رہو مجھ سے، لیکن کبھی اس پہ چھوڑ کے بھی تو دیکھو. کیا بات ہے. کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، وہ خود بھی اس نے کوئی پلان رکھا ہوگا تمہارے لیے. اس کو یا اللہ بس اپنے پلان پہ چلا. سب سے اچھی بات ہے. صحیح صحیح. اپنے پلان سے نہ ہمیں ہٹنے دیں. تو بس یہ سب سے اچھی بات ہے. اسی کو سر کنٹینیو رکھے تو کیا بات ہے. اسی سے سر وہ میرے خیال میں شاید آپ نے اسی کے اندر وہ جواب بھی دے دیا کہ ہماری جتنی مطلب ہمارے عزیز و اقارب ہو گئے، ہماری آنے والی نسل ہوگی، اولادیں، ان کو کس طریقے سے جو ہے نا، کیونکہ اگین سر وہی آسائشیں اتنی زیادہ ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے تو اس کو ادھر سے موبائل مل جاتا ہے، ادھر سے LCD مل جاتی ہے، ادھر سے کیا مل جاتا ہے. تو کیا ایسا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جی، میں نا 2nd ایئر میں تھا جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ شیمپو استعمال کیا تھا. اس سے پہلے جس صابن سے نہاتے ہیں نا اسی صابن سے سر بھی دھوتے.
تو میرے جب بچے پیدا ہوئے وہ جانسن جانسن میں پیدا ہوئے سارے، صحیح بات ہے. سارے لوشن شیمپو ہاں جی پورا صاحب. پرا یہ وہ سارے ہوئے، پورا سیٹ ہوتا تھا. پیمپر ہوتے تھے ہمارے دور میں، پوتڑے ہوتے تھے، صحیح ہے بات. نا، وہی دھو کے لٹکے ہوتے تھے سوکھنے کے لیے. آدھے سو کے پہنا بھی دیتے تھے. اب دیکھو وہ دور میں ہمیں نہیں ملی ایسا اشیاء، ہم دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو، ضرور دیں. اور یہ سرکار بھائی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو زندگی کے آفات سے بچا سکتے ہیں تو بچائیں. گاڑی دے سکتے ہو گاڑی دو، پیٹرول دے سکتے ہو پیٹرول دو، موبائل دے سکتے ہو موبائل دو. ان کو ان کے دور کا علم لینے دو. اچھا ڈرامہ لگتا تھا پی ٹی وی کا ہمارے دور میں، واحد، اور تو کچھ تھا ہی نہیں، ہاں جی بالکل. ہے نا جی. الٹینا ہی سیدھا کرتے رہتے تھے، آ گیا نہیں آیا چلا گیا جو ہے. تو وہ ہمیں نا سرکار ڈرامہ دیکھنے دیتے تھے. اچھا. ڈرامہ دیکھو، ٹی وی دیکھو. ہم تو وہ راگ رنگ شروع ہوتا تھا تو سوتے تھے کہ یار یہ بورنگ کام شروع ہو گیا راگ رنگ والا ہے. اس سے پہلے ہم ٹی وی دیکھتے تھے. تو ٹی وی ہمیں اس لیے دیکھنے دیتے تھے کہ انہوں نے اسکول میں جانا ہے، باقی بچے پوچھیں گے. وہ ڈرامہ دیکھا تھا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کمپلیکسٹی کا شکار ہو جائے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا. ہمارا صرف ٹی وی ناراض ہوتا تھا امتحانوں میں، صحیح. اس کا منہ طرف دیوار شریف ہو جاتا تھا بس. ان دنوں میں ہمیں خبریں بھی بڑی اچھی لگتی تھی کہ یار ہاں جی بالکل. تو لیکن پڑھائی کے دنوں میں، امتحان کے دنوں میں صرف ٹی وی کی ہماری پابندی ہوتی تھی، باقی ہر چیز. مجھے پہلی دفعہ ویڈیو گیم سرکار نے کھلوائی تھی، نہیں آئی. مجھے کہتے ہیں ویڈیو گیم کا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں جی. کہتے چلو، لے گئے مجھے ایک دکان میں، ٹوکن دے دیے مجھے، وہ جو ہے سکے ڈالتے تھے اس کے لیے. وہ میں نے ایک آدھ سکے میں نا گیم سمجھ لی یہ کیسے ہوتی ہے. لڑکے تو ویسے تھوڑے ان معاملات میں تیز ہوتے ہیں. تو میں نے کوئی، میرا خیال ہے ان ٹوکنوں میں نا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزار دیا. اور گرمیوں کے دن، اور سرکار ٹیبل، وہ چھوٹا سا ایک تھا ٹیبل، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، پنکھا چل رہا. کھیلنے والے کو نہیں گرمی لگتی، بیٹھنے والے کو ضرور لگتی ہوگی، لیکن وہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے مجھے وہ دیکھتے رہے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں، کچھ نئی چیز میں نے آج ڈسکور کی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ان کے دور کا علم دو تاکہ رزق کمائے. ٹھیک. لیکن دوسری طرف کہا کہ ان کو دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. کیا بات ہے. یعنی کہ جو ایتھکس ہے نا پرانے، وہ بچوں کے اندر ڈالو، باقی ان کو جدید چیزیں دو، ورنہ کمپلیکس ہو جائیں گے بچے. صحیح بات ہے سر. کہ سب میرے دوستوں کے پاس موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، کیسے میرے ماں باپ ہیں؟ وہ کل کو جرم ثابت ہو جائے گا آپ کے خلاف. جی بالکل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن یہ اب آپ کی چلاکی ہے کہ پرانی ٹافی نئے ریپر میں دے دیں ان کو، کسی طرح سے دے دیں، وہ ان کے اندر گھسا دیں دین وہ والا، کیونکہ فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. ان کے چیلنجز فرق ہے ہمارے دور سے. ہاں جی سب چیز. ہمارا چیلنج کیا تھا کہ کھیلنا ہے، گڈی اڑانی ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، ایسے تھا. بیڈمنٹن کھیل لیا تو یہ کر لیا، وہ یہ چیلنجز تھے. آج کل کے چیلنجز کیا ہیں؟ ڈرگس، ہومو سیکشوالٹی، ایتھیزم، کیا کیا عجیب عجیب طرح کے نام آ گئے ہیں. ایسے خرافات آ گئے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آج کل کے دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا بچہ نے کوئی لڑکی پسائی ہوئی ہے نا تو الحمدللہ لڑکا نہیں پسایا. صحیح بات ہے سر. تو یہ چیلنج آ گیا نئے دور کا، بہت بڑا چیلنج آ گیا. تو اب ان کو ڈیفینڈ کتنی دیر آپ کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے. جب تک ان کے اپنے اندر وہ سافٹ ویئر پرانا والا نہیں نہ چل رہا ہوگا، انسٹال نہیں ہوگا، ہاں تب تک یہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے نئی چیزوں کو. صحیح بات ہے. یہ جو نئے چیلنجز جو آ رہے ہیں ان کو پریپیئر کریں، ان کو آگاہ کریں نئے چیلنجز کے بارے میں. ان کو بتائیں رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. ان کو بتائیں یہ زندگی ہے، یہ لائف ہے، یہ آفٹر لائف ہے، یہ اتنا سا ٹائم ہے، یہ اس کے بعد یہ ٹائم ہے، یہ ایسے ہونا ہے. کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیسے زندگی سکسیزفل بنانی ہے، کیسے موت سکسیزفل بنانی ہے. کیا بات ہے. یہ سیریس نوٹ کے اوپر بچوں کو یہ بات صرف موبائل ہی نہ دیں، ان کو ساتھ میں یہ بھی دیں، یہ کینڈیز بھی دیں. کیا بات ہے. تبھی بچت ہوگی. ٹھیک. ادروائز بڑا مشکل ہے. صحیح بات ہے سر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر حضرت جو ہے آپ نے جس طرح ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ آپ کو ساتھ میں لے گئے، حالانکہ گیم جو ہے
اس ٹائم پہ یا اب بھی گیم پہ بچہ جائے تو پیرنٹس کہتے ہیں کدھر گیا بھائی ادھر آؤ, مطلب ڈانٹنا اور اس طرح کی چیزیں. حضرت آپ کو خود لے کر گئے جی کہ تاکہ آنے والا جو جدید دور ہے اس کے لیے پتا تو ہو, آئیڈیا تو تھا. تو ہمارے سارے دوست کھیلتے تھے تو مجھے شاید پتا بھی نہیں تھا, لیکن مجھے اس دن کے بعد سے بالکل پتا تھا سارا کچھ. پھر میں نے چھپ چھپ کے بھی جانا شروع کر دیا. وہ بھی درمیان میں ایک وقت آتا ہے نا وہ تو کہ جب بچہ اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے سر وہ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہم ایز اے نیشن, شاید آپ میری بات سے کنٹراڈکٹ بھی کریں, ہم ایز اے نیشن جو ہے نا ایکسپلائٹر ہیں. جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے نا, کوئی بھی موقع مل جاتا ہے, دا سیر کس طرح کہتے ہیں نا, دا جانے نہیں دیتے. کہتے ہیں ہم لوگ نے ایکسٹریمسٹ ہیں اندر سے اصل میں, اچھا اخیر کر کے چھڑنے کسی شاید کوئی شاید مل جائے صحیح ہے نا جی, دار کرنی ہے, او اخیر گڈی اڑانی شروع کی تو اتنی ملک میں گڈی اڑی کے پابندی لگ گئی, پابندی لگ گئی, اتنا حالات خراب ہو گئے صحیح ہیں. بات. اخیر کر چڑی اسی نے ہر شہر جو مل جائے صحیح کوئی آپ کو ایک باری مت مار دیں گے, بس جیسے نا برے کو گھر تک چھوڑ کے آنا گھر تک چھوڑ کے. ہم بھی وہی کرتے ہیں. ٹھیک سر. اچھا سر, یہ جو اسلام کی تعلیمات بھی ہیں, روحانیت میں بھی ہے تعلیمات دی جاتی ہیں, صبر ایک لفظ ہے, پیشنس. صبر سر کیا ہے صبر؟ ایک تو یہ بات ہوگی, اچھا مجھے میں تھوڑا سا سوال کو ایسا لمبا کروں گا, ایک تو یہ بات ہوگی صبر ہے کیا, آپ بات بھی کرتے ہیں اس پہ, اور صبر کس حد تک اس کی جو ہے نا, مطلب کس ایکسٹینٹ تک جو ہے نا صبر کو آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں صبر کی جو کور ہے نا وہ ہے برداشت. ٹھیک. برداشت کرنا, کس حد تک برداشت کرنا, کس حد تک خاموش رہنا, کس حد تک معاف کرنا, یہ ساری اسی کی ڈومین میں آتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملازم کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے, دن میں 70 مرتبہ. 70 غلطیاں معاف کرنی ہے اس کی, تو ہم تو ایک بھی نہیں کرتے. ایک ہو جائے تو 10 باتیں سنا دیتے, 70 کون معاف کرے گا؟ ہاں جی بالکل ہے نا جی, اللہ کا حکم ہے. یہ معاف کرنے والے کی اب اس کی بھی تو اپنی ایک ظرف بڑھتا ہے نا معاف کرنے سے, کیا بات. ہاں جی اس بالکل. کے اپنا اندر کھلتا ہے. تو یہ صبر جو صابرین ہیں نا لوگ, یہ اصل میں برداشت کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں مشکلات کس پر نہیں آتی, نبیوں تک بھی آئی ہیں, سب پہ, بلکہ ان پہ بہت زیادہ بہت زیادہ آئی ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ آپ کو مشکل سے گزار رہا ہے تو اس کے ساتھ اس نے ایک انعام رکھا ہوا ہے, فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا, اور وہ ہے جو تکلیف کے ساتھ راحت بھیجتا. ہم تکلیف کے دور کو تو بہت چیخیں مار کے بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اس تکلیف کی وجہ سے جو کل کو ہمیں ثمرات ملتے ہیں وہ ہم اس کا شکرانہ نہیں ادا کرتے, لیکن تکلیف میں ہم لوگ گلہ ضرور کرتے ہیں. تو تکلیف کو اگر آپ اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ بھی مالک کی طرف سے آئی ہوئی ایک چٹھی ہے. آپ اپنی پسند کی چٹھیوں کو تو بڑا خوشی سے لے لیتے ہیں, یا اللہ بڑا شکر تو نے گاڑی دے دی, بڑا شکر پیسے آ گئے, بڑا شکر تیری شہرت آ گئی. یہ سب مالک کی چٹھیاں وہ ہیں جو آپ کو پسند ہے. مالک کی چٹھی اگر اس کے خلاف آ گئی اس کو بھی اسی طرح پسند کریں نا. صحیح 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 صحیح. اس لیے کہ ہمارا اس مالک سے تعلق نہیں ڈیولپ ہو رہا. وہ جو میں نے آپ کو کہا نا شروع میں کہ جی وہ ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی ہر بات ماننی, اور ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی ہر خطا معاف کرنی ہے آپ, تو برداشت بڑھے گی آپ کی. سرکار والے صاحب کا ایک قول ہے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے. بڑا مشہور فکرہ ہے آپ کا, یعنی کہ برداشت کرنے کی طاقت. ہم مزاج لوگوں کو تو سبھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں, صحیح بات ہے, غیر مزاجوں کو برداشت کرنا بڑی بات ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے بیوی غیر مزاج نکل آئی. اس پہ بھی سر کچھ بتا دیں, کیونکہ یہ والا تو بہت بڑا کامن جو ہے نا مسئلہ ہے بڑا معاشرے کا. وہ مجھے یاد ہے ایک بچے نے نا سرکار والے صاحب کا ایک فکرہ کوٹ کیا مجھے, کہ سرکار والے صاحب کا فکر ہے کہ اگر ہم سفر لوگ ہم خیال ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے. بالکل, کیا بات ہے. تو کہتے جی اگر بیوی ہم خیال نہ نکلے تو, میں کہا بھائی صاحب نے اس فکر میں بیوی کا ذکر نہیں کیا. صحیح ہے. وہ ہم خیال اور بھی تو لوگ ہیں, جی بالکل, ہے نا جی. اور ضروری ہے کہ بیوی ہی آپ کے فتح کرنے کے لیے رہ گئی ہیں. سر آج کل تو ایسے سمجھے کہ بس اسی کو آپ نے فتح کر لیا تو آپ نے پوری دنیا فتح کر لی. حالانکہ بالکل انتہائی فضول بات ہے. اچھا سر, ہاں, بیوی کو نہیں فتح کرنا ہی نہیں ہے. نہ بیوی کو کیوں فتح کرنا ہے آپ نے؟
اتنے سکندر اعظم ہے، جائیں دنیا پڑی ہے، دنیا فتح کرے. وہ بیوی تو آپ کے گھر میں آ گئی، اپنا گھر چھوڑ کے ایک مزاج لے کے آئی ہے پہلے سے تیار، 20-22 سال 25 سال کہیں گزار کے آئی ہے آپ کی مرضی کے بغیر، ہے نا جی. اب آپ کہیں جی میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے بھائی؟ اس کو محبت کے ساتھ چلاؤ یار، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگنور کرو، وہ بھی تمہاری اگنور کرے. ایسے گھر خوبصورت بنتے ہیں. آپ کی زوجہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہونی ہے کل کو، وہ گنجائش بھی آپ نے اس کو دینی ہے. صحیح 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 صحیح. آپ کی نسل آگے اس سے چل رہی ہے، آپ کی شناخت بن رہی ہے. سرکار کہتے تھے گھر میں جو ہے نا وہ قانون نہیں نافذ کرنا، محبت رکھنی ہے، ڈکٹیٹر نہیں بننا. نہ 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 نہ. یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. میں سچی بات بتاؤں، وہ میری بیوی میری بات نہیں سنتی، ان کو باہر کون سنتا تھا؟ وہ اس لیے بیوی قابو کرتا ہے کہ میری باہر کوئی نہیں سنتا. صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. دیکھیں ذرا یہاں سے نا آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ بڑے مزاج والے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی. ایک دن اماں جی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پیار سے کاشی کہتی ہے، کہتے کاشی گل دس. میں کہ جی پوچھو. کہتے تیرے ابو کو ایسا کی سی کہ اینی دنیا آندی سی انہاں دے کو. تو میں کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہ نہیں میں نہیں پتا چلیا. میں کہ جی بس پھر اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی تھا نا آدھا آپ کا ہے. کیا بات. کیونکہ چاہ تسی پیائی، کھانے تسی کھوائے، خدمت تسی کی تھی، تو وہ دا جنہ بھی انعام ہے نا ادھا تھوڑا. ایس گل تو پرا کر لو کہ کی سی اور کی نہیں سی، اور میں کی سمجھاوا کی سی، لیکن اے بس سمجھ لو کہ ادھا تھوڑا ہے. کیا بات. تو اب دیکھ لیں کہ سرکار کا مزاج کتنا بڑا، اتنی دنیا میں نام، اور ان کی اپنی زوجہ پوچھ رہی کیا تھا ایسا، کیا تھا ایسا. صحیح بات. تو کیسے لے کے چلے ایک غیر مزاج کو. کیا بات ہے سر. ہے نا جی. ہاں جی. یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹے مزاج والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیا بات ہے. اس کی علم والے کی سب سے بڑی زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ بے علم کو بھی ساتھ لے کے چلے. کیا بات ہے سر. اور جس کا دماغ بڑا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ چھوٹے دماغ والوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. تو یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے دماغ والوں کے اوپر آپ اٹیک کر دیں، تیرا دماغ چھوٹا ہے، تیرا ظرف چھوٹا ہے، تیری بات چھوٹی ہے، تیرا قد چھوٹا ہے. اس کو بڑا کرو. بڑا آدمی اپنے ساتھ لگنے والوں کو بھی بڑا کرتا ہے. کیا بات ہے. یہ وہ آکاش بیل نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کا فارمولہ نہیں ہے کہ ہر بڑے درخت کے نیچے اگنے والے پودے جو ہے نا وہ بونے ہوتے ہیں. یہ درویش کے درخت اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں اوپر سے آتی ہیں، یہ اپنے ساتھ جڑنے والے نئے درخت بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے. ان کے پودے نیچے سے نہیں نکلتے، صحیح بات. جنہوں نے چھوٹا رہنا ہوتا ہے. یہ اپنے ساتھ والوں کو ان کے لیول سے بڑا بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ کے پاس اگر ہے برداشت، ظرف ہے آپ کے پاس، بڑا بنائے. کیا بات ہے. عزت افزائیاں کرے لوگوں کی. زبردست. ٹھیک سر ایک اسی کے ساتھ جڑتے آپ درمیان میں بات بھی ہوئی، آپ نے اکثر جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ شاید چیزیں میں ریپیٹ بھی کر جاؤں. وہ یہ کہ سر آپ پری ڈسکشن میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ خاموشی بہت بڑی چیز ہے، اور بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نام بھی لیا کہ انہوں نے بڑا ایک خاموشی کا ایک روزہ رکھا تھا، آپ نے بھی نام لیا. جی ہاں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر خاموشی ہے کیا صرف جو ہے نا وہ باطنی طور پہ اپنی زبان بند کر کے بیٹھنا خاموشی ہے؟ کیا ہے سر خاموشی، ہم بتائیں گے ہمیں؟ خاموشی ہے، پہلے تو آپ نے اپنا ایک تھوڑا سا تجزیہ کرے کہ آپ کے دماغ میں آوازیں کون کون سی ہیں. صحیح. کیونکہ انسان بیٹھتا ہے نا جب، تو بہت آوازیں ہیں اس کے پاس اس سے ریلیٹڈ. فلانے نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، کیسے ہوگا. لوگوں کی کہی ہوئی تلخ باتیں اس کے دل میں، دماغ میں ایسے تیر خنجر کی طرح سے لگ رہی ہوتی ہیں. خاموشی جو ہے نا یہ آپ کی ایکسٹرنل چیزوں سے ہٹا کے آپ کی انٹرنل چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے.
آپ کو ایک ماحول چاہیے جہاں پہ آپ اپنے آپ سے تو آشنا ہوں پہلے. اس کے لیے آپ کو خاموشی درکار ہے, رات کی تنہائی درکار ہے. آپ دیکھیں جتنے رائٹر بڑے لوگ ہوتے ہیں اکثر کیا سننے میں آتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے تنہائی میں لکھا کرتے ہیں, بالکل. کہ دن کو کاروبار یہ مصروفیت بڑا کچھ ہوتا ہے, تو کھانا پینا نفس بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. رات ایک ایسا ٹائم آتا ہے آپ اور مالک اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں بس, تو تھوڑا سا اپنی ذات کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کرنا شروع کرے. اس کے لیے بس وہ آپ اور آپ کی ذات چاہیے یا رب کی ذات چاہیے. ٹھیک. تو باقی باتوں سے ہٹا کر اپنے انر سیلف کو ڈسکرائب کرنا, سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا. اپنے رب کو پہچانا, بالکل. تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ کو خاموشی کا ٹول چاہیے. صحیح. شور میں نہیں آپ کر سکتے یہ کام, آپ کانسنٹریشن نہیں کر سکتے. دھیان, گیان, وجدان یہ خاموشی کے نام ہے. صحیح. خاموشی کھولتی ہے. وہ کہتے ہیں خاموشی جو ہے نا وہ آوازوں کی مرشد ہوتی ہے. کیا بات ہے سر. تو یہ اس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کئی باتیں بولنے سے نہیں سمجھ آتی, خاموش ہونے سے سمجھ آ جاتی. صحیح. کبھی جواب دینے کا موقع ہو نہ دے کے دیکھ لیں کیا بات کھلے گی. کیا بات ہے. ہر جگہ جیتے کہیں ہار کے بھی دیکھ لیں کیا بات نہیں. سب بات ہے. سرکار صاحب کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بحث جیت جاتے ہو دوست ہار جاتے ہو, اور بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. صحیح بات ہے سر, صحیح بات ہے, بہت کمال تو بات. کبھی خاموشی جو ہے نا وہ آوازوں کی دنیا سے نکل کر بھی کسی اندر کی آواز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرے. کون ہے جو مجھ سے ہم کلام ہے اندر ہی, کیا بات ہے سر. یہ کون ہے جو مجھے اندر سے مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ سرکار ویسا صاحب کہتے تھے کہ آئینہ شیشہ ہے نا, کہتے ہیں شیشے کے سامنے جاؤ نا بالکل جھوٹ نہیں بولتا, بالکل آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے. صحیح بات ہے. آپ اس کے قریب ہوں گے وہ آپ کے قریب ہوگا, آپ اس سے دور جائیں گے وہ بھی دور جائے گا. تو اس کے اوپر سرکار ویسا صاحب نے ایک شعر لکھا تھا کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون. کیا بات. وہ ہم ہیں تو یہ کون. یہ کون. آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں جا کے اس سے کبھی بات بھی کر لیا کرو, کنگھی تو کر لیتے ہو, شیو بھی کر لیتے ہو, جا کے اس سے کبھی بات ہی کر لو. تو کون ہے تو اندر سے مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح بات. کبھی اسے تو جواب ہی دے دے, صحیح بات ہے. السلام کرو, وعلیکم السلام. ٹھیک سر. تو خاموشی راز ہے, راز کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا بات ہے سر. اب جو ہے نا نیکسٹ ہمارا آپ اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, اور میرے نزدیک تو میرے خیال میں اسی کا حل روحانیت میں چھپا ہوا ہے. وہ ہے آج کل جو ہے نا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, فیمیل بھی ہو گئی, یہ سوال بڑا کامن سا سوال ہے آج کل. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن, انزائٹی, اس طرح کے جو ہے نا ہائپر ٹینشن, اس طرح کے جو ہے نا وہ مرض میں مبتلا ہے. اور کہیں نہ کہیں انکمپلیٹ یا انکمپلیٹ جو ہے نا خواہشات اس میں ہوتی ہیں. جی ہاں, کہ جی کوئی نہیں ہوئی, اور وہ اس کو پھر آپ جتنا بھی آپ اس کی ڈومین جتنی بڑی کر لیں. تو سر کیا یہ جو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ اس کو ٹیکل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف روحانیت, اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کس طریقے سے اس کو. دیکھیں یہ بات پہلے سمجھیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جتنے بھی ڈپریشن والے لوگ ہیں یہ عام لوگوں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. یہ چیزوں کو اپنے اوپر زیادہ وارد کرتے ہیں. ان کی جو وہ صنف ہے, یہ حس جو ہے نا وہ تیز ہے باقیوں سے, چھوٹی بات کو زیادہ محسوس کریں گے. صحیح. یعنی کہ میری نظر میں یہ ہیں قیمتی لوگ. اچھا. ہاں, کیونکہ سرکار والد صاحب کہتے تھے کہ جس کو احساس نہ جگائے نا اسے کوئی نہیں جگا سکتا. کیا بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بے حس نہیں ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے, لازمی ہونا چاہیے, لیکن احساس اتنا نہ بڑھ جائے کہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائے. یعنی کہ میں غم میں اتنا چلا گیا کہ میرا زندگی کا راستہ رک گیا. صحیح بات ہے. اب زندگی نے چلنا ہے, اس کو چلنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے زندگی, اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ جو زندگی کے اندر یہ واقعات آتے ہیں ان کو بھول جائیں. وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟
ہاں آپ کی میموری میں ہوتا ہے. فرض کی کسی کو محبت میں دھوکا ہو گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, نارمل سی بات ہاں یہ تو بڑا کامن ہے نا جی. تو میں کہوں جی محبت بھول جا, بھائی کیوں بھول جا, اتنی اچھی چیز ہوتی ہے, اتنا لطف والی بات ہوتی ہے, آپ نے اتنے دل و جان سے محبت کی ہوتی, کیوں بھول جا بھائی اس کو رکھو اپنے دل کے ڈرائنگ روم میں, ضرور چھپا کے رکھو. وہ بانو آپا کہتی تھی کہ ہر عورت کا دل نا ایک ڈرائنگ روم کی طرح ہوتا ہے, جی بالکل, اس میں وہ اپنی پسند کے لوگ, اپنی پسند کی چیزیں سجا کے رکھ, سجا کے رہتے, کسی کو نہیں دکھاتی وہ ڈرائنگ روم. مرد کا بھی ہوتا ہے. اچھا بالکل ہوتا ہے. آپ کا بھی سر ہوا تھا؟ کیوں نہیں, آپ نے دنیا سے گزر رہی ہے. مطلب ہوئی ہے محبت, ہمیں بھی ہوئی ہے. اللہ بالکل ہوتی ہے جی. تو سر وہ تھوڑا سا آف دا ٹاپک جا رہے ہیں, میں واپس لے آؤں گا آپ کو. تو وہ پایا تکمیل تک پہنچی یا راستے میں کہیں رہ گئی؟ یہی اس کی تکمیل ہے کہ آپ کو جو ہے نا فراق مل جائے. کیا بات ہے سر, باقی تو پھر شادی ہو جاتی ہے. تو آپ کو فراق ملی یا شادی ہو گئی؟ نہیں, میرا فراق ملا, مجھے شادی کہیں اور ہوگی. اچھا ٹھیک 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 سر, وہ بیک ٹو دا ٹاپک ہم. تو دیکھیں, اب میں نے ذاتی ایک مثال آپ کو دی, میں بھی ڈپریس ان دنوں میں شاید ہوا بہت زیادہ. صحیح سر. چوٹ لگتی ہے دل پہ, زبردست لگتی ہے. آپ محنت کر رہے ہو اور آ کے لوگ آپ کو کاہلی کے تانے دینا شروع کرتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سچے ہیں, لوگ آپ کے اوپر آ کے جھوٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں, آپ کے دل کو درد ہوتی ہے باقاعدہ طور پر. لیکن لوگوں کی باتوں کو اتنا نہ سر پہ چڑھائیں کہ آپ کے زندگی کا عمل رک جائے. میں اس کو نا ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ زندگی کی گاڑی ہے, اس گاڑی کی کوئی بریک نہیں ہے, اس نے اپنی ایک سپیڈ پہ چلنا ہے. وہ 0 سے شروع ہوئی ہے, 70 سال میں وہ رائڈ مکمل ہو یا 80 سال میں مکمل ہو, وہ گاڑی نے چلنا ہے بغیر آپ سے پوچھے. ٹھیک ہے جی. اب گاڑی کا سٹیئرنگ ہے آپ کے پاس, آپ نے چلانی ہے گاڑی, اور مستقبل کے لیے آگے دیکھنے کے لیے اتنی بڑی ایک اسکرین لگی ہوئی ہے, اور پیچھے دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا شیشہ بھی ملا ہوا ہے کہ پیچھے دیکھو کی ہوا ہے, کیا بات ہے, کیا گاڑی آ رہی ہے. اگر پیچھے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے نا, آگے لازمی ایکسیڈنٹ ہوگا. ہاں جی بالکل. اور اگر آگے ہی دیکھتے رہ جاؤ گے تو پیچھے سے بھی کوئی چیز ہٹ کر مار سکتی ہے. سکتی ہے, صحیح بات ہے. اس لیے اتنا دیکھو کہ اس سے سیکھو کیا گزرا زندگی میں, لیکن اتنا نہ اس میں رہ جاؤ کہ آگے کا سفر تمہارا بند ہو جائے. آگے نظریں کک نہیں آ رہے, ٹرک سے بچو گے جا کے, کہیں نہ کہیں زندگی میں ایسی چوٹ پڑے گی کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے, چاہے دماغی طور پہ ہو, چاہے روحانی طور پہ ہو, چاہے جسمانی طور پہ ہو. صحیح. کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ایسا آئے گا اگر آپ صرف ماضی میں پھنسے رہ جائیں. ایک فلم دیکھی آپ نے, ختم ہو گئی. صحیح. اب فلم ہی تھی, ختم ہو گئی. اب اس فلم کو بار بار یاد کرتے جائیں, بار بار یاد کریں, آپ اس ٹائم میں چلے جائیں گے, وہی منظر دوبارہ دے دیں. جیسے آپ کہیں کہ کبھی اب تو خیر وہ گھر میں البمز بڑی کم ہوتی ہیں, لیکن کبھی کو پرانی البم نکل آئے اور پرانی یادیں سامنے ایسے کھل کے آ جائیں کہ یار ہم وہ فلاں جگہ گئے تھے, کتنا مزہ آیا تھا, یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں, یہ فلان, وہ مومنٹ تھا, وہ کتنا مزہ آیا. آپ اس مومنٹ میں چلے جاتے ہیں. صحیح. بیٹھے حاضر میں لیکن آپ ماضی میں چلے گئے. اس طرح سے آپ بیٹھے مومنٹ میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ مستقبل میں بھی چلے جاتے ہیں. بالکل. آپ کا دماغ ہے جو آپ کو ماضی میں بھی لے جاتا ہے. اس لیے ماضی, حال, مستقبل سم ٹائم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا حاضر مومنٹ. حاضر مومنٹ کم از کم آپ کا ایسا ہونا چاہیے پھنسے نہ. صحیح. پرانی یادیں سنبھال کے رکھیں, قیمتی اثاثے ہوتے ہیں, زندگی میں بڑی بات دیکھے جاتے ہیں. پرانے دھوکے آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں. پرانی محبتیں آپ کے دل کو نرم کر کے جاتی ہیں. صحیح. اگر آپ نے اپنے دل کے اندر پرانے دشمنیاں سنبھال کے رکھنی ہے نا, تو پھر آپ بھی وہی بن جائیں گے. صحیح. تو سر وہ جیسے ہے نا, یاد ماضی ہے صاحب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ. میں نہیں کہتا, آپ نہیں کہتے؟ نہ میں بالکل نہیں. اچھا سر, ابھی جو ایک میرا تقریباً آلموسٹ ہم سر اینڈ پہ ہی ہیں, اور وہ میرا یہ سوال ہے کہ سر جو نوجوان نسل ہے, کسی بھی ملک کا سر سرمایہ ہوتی ہے, میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں یہ سوال. جی.
نوجوان نسل کو ہر کوئی پروموٹ کرتا ہے، بے شک وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، کوئی بھی ہو، اس کو کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے. ہمارے ملک کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ نا امیدی کی گھٹا ٹوپ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اس کے دیر آر سو مینی کازز. ہاں جی ٹھیک ہاں جی، جس میں سب سے بڑا تو ہمارے جو ہے نا وہ ملک کے حالات ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکانومی. آپ دیکھ لیں، ہم سنتے ہیں کہ اتنے چلے گئے نوجوان اتنا. ایسے میں سر جو مایوس ہمارا نوجوان ہے تو کس طریقے سے اس مایوسی سے نکل سکتا ہے؟ روحانیت اس کی کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے؟ یہی مدد کر سکتی ہے اور کچھ نہیں مدد کر سکتا. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. روحانیت مدد کر سکتی ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں ٹیلنٹ ہے، پڑھائی لکھائی پوری ہے، ماشاءاللہ قابل ہمارے نوجوان، انرجیٹک قسم کے نوجوان ہیں ہمارے. نوجوان بھائی صاحب کو پڑھ رہے ہیں، نوجوان طبقہ بھائی صاحب کو سن رہا ہے اور اس سے ان کو قلبی سکون ملتا ہے. دیکھیں ایک بندہ ایفرٹ کرے نا تو ایفرٹ کرتے کرتے اگر وہ اچیو نہیں ہو رہا تو ایک ٹائم پہ اس کو تھوڑی سا وہ ہونا نا امیدی سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار نہیں ہو رہا بھائی، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، کیا کریں، نا امیدی سے پیدا ہوگی. تو اللہ کو نا امیدی پسند نہیں ہے. وہ کہتے تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کا مطلب ہے. تو یہ جو روحانیت ہے نا یہ آپ کو رحمت سے مایوس ہونے نہیں دیتی، پکڑ کے رکھتی ہے آپ کو، آپ کو زندہ رکھتی ہے اندر سے، آپ کے اندر طاقت رکھتی ہے کہ بھئی رزق بدل جائے، رازق نہیں بدلتا، رازق سے تعلق رکھو اپنا، اس مالک سے تعلق رکھو. اس نے تمہارے لیے کوئی پلان بنا کے بھیجا ہوا یہاں پہ. ٹھیک. اگر اس نے تمہیں لینڈ کروزر نہیں دینی ہے تو اس پر بھی راضی رہو. کیا بات ہے. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ لینڈ کروزر دے گا اس سے حساب بھی لینڈ کروزر کا لے گا. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں زیادہ اوپر شہرت میں لے کے جائے گا تو شہرت والے کا حساب بھی شہرت ہے. صحیح بات. ملک کا سربراہ بنے گا تو اس کو ہو سکتا ہے نمازیں اس طرح سے نہ پوچھی جائیں جتنا ملک کی سربراہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح بات. صحیح کہ تم ملک کا ہیڈ بنائے، پہلے تو اس کا حساب دے. صحیح. تو تم نے کیا کیا عوام کے لیے. ٹھیک. ہو سکتا ہے نمازیں اسے ٹھہر کے پوچھی جائے. صحیح. وہ غریب آدمی سے کیا پوچھنا ہے، وہ کہنا یہ اللہ دیتا کہ صاحب برابر ہو گیا. ٹھیک. تو کئی چیزیں ایسی ہیں. اگر ہم نے یہ زندگی میں نا یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہماری لائف ہے اور ہماری آفٹر لائف ہے، اور ہم یہاں پہ اگر دنیا میں کامیاب نہیں بھی ہو رہے تو کم از کم ادھر تو کامیاب ہو جائے. صحیح بات ہے. اس لائف میں تو کامیاب. بلکہ نا جو جتنے صوفیہ کرام ہیں وہ یہاں کی کامیابیوں کو اتنا فوکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کچھ ایسی محنت کر جاؤ کہ اس کے ہاں قبول ہو جاؤ. اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک. اچھے دل کی ضرورت ہے. صحیح بات. تو وہ دل جس کا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا نا وہ مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کی سحر نہ. صحیح بات ہے. ہر رات کی سحر ہے، انتظار رکھو. ٹھیک. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ تیرا شبیہ حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال گیا. کیا بات. تو سورج نے نکلنا ہے انشاءاللہ. ہاں. امید والے لوگ امید میں رہتے ہیں، وہ نا امیدی نہیں پھیلاتے، وہ پھیلاتے بھی امید ہے. کیا بات. وہ کہتے ہیں کہ نہ گھبراؤ، آئے گا. ہر رات کی صبح ہوتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، سردیوں کی رات ہو سکتی ہے، ہوگی صبح. کیا بات. اپنے لیے اس مالک کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ غم کیا ہے، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. کیا بات ہے. اس کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، غم کا ہے. غم ختم. صحیح. تو بس اس کی مرضی ڈھونڈو زندگی میں کہ اس کی مرضی ہے کیا. ٹھیک. اس کی مرضی ہے، اس نے یہ تمہیں والدین دیے ہیں، شکر کرو جیسے بھی دیے. ٹھیک. پڑھے لکھے دیے ہیں، کم پڑھے لکھے دیے ہیں، غریب دیے ہیں، امیر دیے ہیں، جیسے بھی دیے اس کا شکر ہے. تو نے والدین، تو نے اسلام دیا، مذہب دیا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. شکر ہے، بڑا شکر کرنے کے لیے بے بہا موقع. صحیح. گلہ کرنے والی زبان انہی حالات میں بھی گلہ کرتی. صحیح. جبکہ شکر کے بے بہا موقع. صحیح. چلیں سر، وی ہیڈ اے سر ونڈرفل ایکسپیرینس
مطلب اب تو ہمارا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کریں، ٹائم کنسٹرینٹ ہے ہر چیز، جیسے آپ جی ہاں جی رکنا ہے ہر چیز نے آ کے. بہت شکریہ آپ کی سر ٹائم کا، اللہ اللہ. بہت مہربانی سر. تو دوستو یہ تھی جی ہماری آج کی نشست. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. نہ بھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور ٹیل دین ہماری نیکسٹ ویڈیو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر فرینڈس.